وہ سب زکوٰۃ کی ادائیگی مال کو پاک کر دیتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے، کیا حرام ذرائع سے جو مال کمایا گیا یعنی حرام مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ہونے کے بعد سارا ہی پاک ہو جائے گا؟ یہ بھی ارشاد فرما دیں. بہت اہم سوال ہے. اس پر سب سے پہلے تو میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، وہ نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو. تو مال حرام جو ہے وہ نجس ہے. اگر کسی کو کپڑا پاک کرنا ہے تو وہ پانی سے پاک ہوگا، صحیح، وہ بھی صاف، اور پانی بھی طاہر ہونا چاہیے تو وہ کپڑے کو مطہر کرے گا. بہت اچھے. اور اس کے مقابلے میں اگر اسے شراب سے دھویا جا رہا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا. اسی طرح جو کل مال حرام ہے، یعنی ایک شخص ہے جو مثال کے طور پر سود کا لین دین کرتا ہے، اب اس کا کل مال ہی حرام ہے. یا ایک شخص ہے معاذ اللہ جو جوئے کا کام کرتا ہے یا شراب بیچتا ہے، اس کا کل مال ہی حرام ہے. یا کرپشن کرتا ہے، ہمارے پاکستان میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، رشوت لیتا ہے، اب اس کا کل مال حرام ہے. اب وہ اس کل مال جو حرام ہے اس کی زکوٰۃ دے کر یہ کہے کہ میرا مال پاک ہو جائے گا، تو پھر تو سب کو راستہ مل گیا. پھر تو لوگ حرام مال کمائیں گے، کہیں گے 2.5% دے دو پورا مال پاک ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. زکوٰۃ جو ہے نا یہ 40واں حصہ ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر کل مال حرام ہے تو وہ 40واں حصہ زکوٰۃ دے کر یہ سمجھتا ہے کہ جو 39 پیچھے حصے ہیں وہ سارے کے سارے نجس اور حرام ہیں، وہ پاک ہو جائیں گے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے؟ زکوٰۃ تو وہاں پر دی جاتی ہے جہاں پر مال حلال ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی. تو اگر کل مال حرام ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی، اور مال حرام کو آپ نیک کاموں میں خرچ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا المیہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت مال حرام آ گیا تو کہتے ہیں مسجد بنوا لو. تو یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہے، اور نفس آپ کو مبتلا کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ مال ایک مسجد آپ بنوا دیں تاکہ آپ کے 10 ارب روپے پاک ہو جائیں. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس بات پر پکڑ فرمائے گا کہ تم نے میرے گھر کے لیے حرام مال دیا. اللہ اکبر. تو وہ لوگ جو اپنی حرام کمائی کو اپنے دل کی تسلی کرنے کے لیے دینی کاموں پر خرچ کر دیتے ہیں، مسجدوں پر، مدرسوں پر خرچ کر دیتے ہیں، انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ ایک تو آپ نے جرم یہ کیا کہ حرام کمایا، اور پھر اس کے بعد وہ غلیظ اور گندا مال آپ نے رب کے نام پر دے دیا. اللہ، دوہرا وبال آ سکتا ہے. دوہرا وبال ہے، قطعاً دوہرا وبال ہے، اور اسے کوئی حلال سمجھ کے کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اس مال سے تعمیر مسجد ہونی ہے، اور آپ اپنے حرام مال کو مسجد کے اندر خرچ کر رہے ہیں، مدرسے کے اندر خرچ کر رہے ہیں. تو قطعی طور پر مال حرام، میں نے حدیث عرض کر دی ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو. تو اگر آپ نجس مال، غلیظ مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے بہت پیارا آپ نے توجہ دلائی ہے. لیکن ناظرین کو میں ایک بات ضرور کہوں گا، ایک بات یہاں غور طلب ہے، توجہ طلب ہے، کہ اب ہر کسی پر یہ فتویٰ آپ مت لگائیے گا کہ بھئی تو حرام کما رہا ہے. پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا مال کمانے کا ذریعہ ناجائز و حرام تھا، اور اس کا مال بھی حرام ہے. یہ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، الگ معاملات ہیں. تو اس بات کو طے کرنا ضروری ہے کہ کون سا مال جس کو ہم نے کمایا ہے وہ حرام ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذریعہ یعنی وہ عمل ناجائز و حرام ہوتا ہے مگر اس کی کمائی مطلقاً حرام نہیں ہوتی. مصعب ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس پر بھی غور کیجیے گا. اور کسی پر ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے جو مال کمانے کے ذرائع ہیں وہ جائز ہیں کہ نہیں، اور پھر اس سے جو ارننگ ہو رہی ہے وہ مال جائز ہے کہ نہیں. اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ علم دین سے ہمیں محاسبہ نفس کا حکم ہے، محاسبہ ناس کا حکم نہیں ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. کل قیامت کے دن مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میرا پڑوسی، میرا دوست کون کیا کر رہا تھا، اس کا جواب تو اس نے دینا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی موضوع ہوتے ہیں، مطلب تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جب بھی موضوع گفتگو ہو رہی ہو تو آپ ذہنوں میں کردار نہ لے کر اپنے آپ کو دیکھیں، لا رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیا ہوں. مجھ سے میرے دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر.